اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، ایسی حالت پر کہ وہ سچ بتاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان کو ان کی الٹی جانب کی طرح بنا دیں، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ان پر ہفتہ والوں پر کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ سورہ نساء کی 47 نمبر، ٹھیک سے مجھ کو آیت نمبر نہیں دکھ رہا ہے، 47 نمبر ہے غالباً۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے خطاب کر کے اور نصرانیوں سے خطاب کر کے، یعنی اہل کتاب یہودی بھی ہیں اور نصرانی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جن کو کتابیں دی گئی ہیں، یعنی اے نصرانیوں اور اے یہودیوں، تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو تم پر نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، وہ کتاب جو تمہاری کتاب کی تائید کرتی ہے، یعنی قرآن پاک اس کی کتاب کی بھی تائید کرتی ہے، اور ان کی وہ کتاب تورات جو قرآن پاک کی بھی تائید کرتی ہے، تو دونوں کی دونوں تائید کر رہی ہے۔ قرآن پاک تورات کی اور انجیل کی اور زبور کی ساری آسمانی کتابوں کی تائید کر رہا ہے، اور ساری آسمانی کتابیں تورات کی تائید کر رہی ہیں، یہ قرآن پاک کی تائید کر رہی ہیں، تو تم ایمان لے آؤ، ورنہ اگر تم نے اس سے ایمان لانے سے گریز کیا تو تمہارے اوپر ایک تو ہم لعنت کریں گے، لعنت تو ہے ہی اس کے اوپر، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کا طوق ڈال دیا ہے، اور یوم سبت یعنی ہفتے کی دن کی جو عزت نہیں کرنے والے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب مسلط کیا، اسی قسم کا عذاب تمہارے اوپر بھی مسلط کیا جائے گا۔ میں ابھی ذرا بتاؤں گا تھوڑا تفصیل سے تاکہ معلوم ہو کہ یوم سبت یعنی ہفتے کے دن کے احترام کا کیا واقعہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سرداروں کے پاس جا کر ان سے کہا، اور ان سرداروں میں عبداللہ ابن سوریہ اور کعب ابن اسد، یہ دو مشہور نام یہ بھی ان سرداروں میں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودیوں کے سرداروں، تم میری بات مان لو اور میرے اس دین پر لبیک کہو جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ وہ دین برحق ہے، سچا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور اگر تم نے میرے اس لائے ہوئے دین کو نہ مانا تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس دین کو نہیں جانتے، نعوذ باللہ، حالانکہ ان کو معلوم تھا اس کی کتاب کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی خوبیاں، کمالات، ایک نشانی کا تذکرہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں جانتے مطلب ہم نہیں مانتے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی، خبردار کیا کہ تم نے اگر اس کتاب کو نہیں مانا، یعنی قرآن کو جو آسمانی کتابوں کی، پہلی آسمانی کتابوں کی تائید یعنی قرآن کرتا ہے، اور تمہاری وہ کتاب تورات، انجیل، زبور قرآن پاک کی تائید کرتی ہیں، اگر تم نے نہیں مانا تو تمہارے اوپر ہم لعنت کا طوق ڈال دیں گے، اور یوم سبت والوں کے ساتھ جو معاملہ ہم نے کیا وہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی کروں گا۔ اس کا تھوڑا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے صدیوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہودی لوگ غریب قسم کے لوگ تھے، تو شام کے سمندری علاقوں میں
جا جا کر کے انہوں نے اپنے اپنے مکانات بنائے. مزدور قسم کے لوگ تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے. اور آپ کو ایک تجربے کی بات بتلاتا ہوں, سمندر اور ندی اور تالاب کے قریب میں کھیتی باڑی بہت کم ہوتی ہے. زمین کے اندر رطوبت ہونے کی وجہ سے کھیتی باڑی فصل کم ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے کھیتی باڑی کرنے کی کوشش کی, لیکن کھیتی باڑی کرنے میں زیادہ ان کو کامیابی نہیں ملی. تو ان لوگوں نے شکار پر اپنا گزر بسر کرنا شروع کیا. شکار کرتے تھے مچھلی کا, اور مچھلی کا شکار کر کے لے جا کے بازاروں میں بیچ کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا. کیا ڈالا؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہفتے کے دن کا احترام ضروری تھا. جیسا کہ مسلمان جمعے کے دن کا احترام کرتا ہے, اور عیسائی لوگ اتوار کے دن کا احترام کرتا ہے, اور یہودی لوگ جو ہے ہفتے کے دن کا احترام, اتوار کے دن کا احترام عیسائی لوگ کرتے, اور ہفتے کے دن کا احترام یہودی لوگ کرتے, اور جمعے کے دن کا احترام مسلمان کرتے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے جیسی مقدس چیز عطا فرمائی. تو ان لوگوں کا آزمائش میں کس طریقے سے ڈالا؟ ہفتے کے دن کا شکار کرنا ان کے لیے منع کر دیا. ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا, عبادت کرنا, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. ان کے یہاں جو عبادت کا رواج تھا, اپنی رواج کے مطابق وہ لوگ عبادت کرتے تھے, اور ہفتے کے دن شکار کرنا ان کے لیے منع تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے؟ اچھا, اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں کیسا ڈالا؟ دوسرے دن ان کو شکار نہیں ملتا تھا. اتوار, پیر, منگل, چہارشنبہ, جمعہ, ان دنوں میں ان کو مچھلی وہ لوگ تلاش کرتے تھے, شکار نہیں ملتا تھا, مچھلی نہیں ملتی تھی, وہ لوگ پریشان رہتے تھے. تو ہفتے کے دن آزمائش میں اللہ نے کیسا ڈالا؟ ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر میں اچھل اچھل کود کود کر کے کبھی باہر آ جاتی تھی, کبھی اندر چلی جاتی تھی, ان کے سامنے جا کر کے کبھی اچھلنے کودنے لگتی تھی. تو ان لوگوں کے دل میں للچاہٹ پیدا ہوتی تھی, لالچ کہ ارے یہ مچھلی ہفتے کے دن مل رہی ہے, دوسرے دن تو ملتی ہی نہیں ہے. ان کے لیے مشکل یہ تھا کہ دوسرے دن شکار کرنا جائز تھا, ہفتے کے دن شکار کرنا ان کے لیے منع تھا. ہفتے کے دن مچھلی ملتی تھی, دوسرے دن مچھلی ہی نہیں ملتی تھی. تو ان میں سے ایک آدمی نے یہ بدماشی کی, ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتی تھی ان مچھلیوں کو کانٹے کے اندر, دھاگے کے اندر گوند کر کے اس کو لکڑی جو ہے زمین کے اوپر گاڑ کر کے ان لکڑیوں میں اس مچھلی کے دھاگے کو باندھ دیتے تھے. وہ اس میں سے ایک آدمی نے پہلی شرارت کی. تو شرارت یہ کرتا تھا, وہ شروع اس نے کی, مچھلی کے منہ میں دھاگا ڈال کے اس کو باندھ دیا, اور باندھ کر کے اس لکڑی میں جو زمین پہ اس نے گاڑی ہوئی تھی اس کو باندھ دیتا تھا وہ. اس کے بعد پھر ہفتے کے دن, اتوار کے دن, پیر کے دن آ کر کے وہ مچھلی کو نکال لیتا تھا. رفتہ رفتہ یہ بدعت جو ہے دھیرے دھیرے بڑھتی گئی. لوگوں کو معلوم ہوتا گیا, ارے وہ فلاں آدمی ایسا کر رہا, ہفتے کے دن مچھلیوں کو باندھ کر کے رکھ دے رہا, اور پھر اس کے بعد لکڑی سے اس کو باندھ کر کے دوسرے دن نکال لے رہا. تو دھیرے 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 دوسرے لوگوں نے بھی یہ دیکھا دیکھی کام کرنا شروع کر دیا. اب دیکھا دیکھی کرتے کرتے کیا کیا انہوں نے سمندر کے بازو میں بڑے بڑے گڈھے بنا دیے, بڑے بڑے گڈھے بنا دیے. سمندر کا پانی جب آتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ مچھلی بھی آ جاتی تھی. جب مچھلی اس کے اندر آ جاتی اور گڈھا بھر جاتا مچھلیوں سے, تو اس جو ہے سوراخ کو, جدھر سے مچھلیوں کو بھاگنے کا راستہ رہتا اس کو بند کر دیتے تھے وہ لوگ, تاکہ یہ مچھلی بھاگ نہ سکے. گویا کہ وہ بدماشی کرتے تھے, ہفتے کے دن مچھلیوں کو گڈھے میں راستے سے پانی کھود کر کے راستہ بنا کر کے مچھلیوں کو یہاں لا کر کے بند کر دیتے تھے. تو یہ اس قسم کی شرارت وہ لوگ کرنے لگے. اس زمانے کے نبی ان کو خبردار بھی کیا, دیکھو یہ تمہاری بدماشی بہت خطرناک بدماشی ہے, اللہ کو, اللہ کے غصے کو, اللہ کے عذاب کو یہ لانے والی بدماشی ہے, تم لوگ یہ بدماشی مت کرو. تو اس کے اندر تین قسم کے لوگ ہو گئے. ایک تو وہ لوگ تھے جو شکار کے اندر شریک نہیں ہوئے اور دوسرے لوگوں کو روکتے تھے. خاص طور پر یہ تبلیغ کرنے والوں کے لیے بڑی سوچنے کی بات, ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے یہ بات سوچنے کی ہے کہ دیکھیں تین طبقے ہو گئے. ایک تو وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے ان کو روکا بھی, رک بھی گئے. ایک وہ طبقہ ہو گیا جنہوں نے روکا بھی نہیں, رکے بھی نہیں. ایک طبقہ وہ ہو گیا جو رکے بھی اور دوسروں کو روکا بھی, اور ایک وہ طبقہ ہوا جنہوں نے روکا بھی نہیں اور رکے بھی نہیں, اور ایک وہ طبقہ ہوا جنہوں نے کیا تو نہیں لیکن روکا بھی نہیں, اس کے ساتھ ہی کھاتے رہے, پیتے رہے,
اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، سوتے رہے، جاگتے رہے۔ تو جو جماعت ان لوگوں کو منع کرتی تھی، جنہوں نے اپنے کو روکا بھی اور رکے بھی وہ لوگ، تو ان لوگوں نے جب دیکھا یہ بدمعاشی کر رہے یہ لوگ، اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے، تو ان لوگوں نے اپنا علاقہ الگ کر لیا۔ دو طبقے رہ گئے، نہ رکنے والے نہ روکنے والے۔ رکنے والے دوسروں کو نہیں روکنے والے، یہ لوگ دونوں آپس میں خلط ملط رہے، نشست و برخاست، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا سب یہ لوگ اس کے ساتھ کرتے رہے۔ تو ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ یہ لوگ اٹھے نہیں، تو جو لوگ روکنے والے تھے، رکنے والے تھے، انہوں نے دیکھا ارے ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کہیں کوئی چوں مگویاں بھی نہیں ہو رہی ہے، کسی کو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو ان لوگوں نے دیکھا اوپر سے چڑھ کر کے کہ یہ کیا ہوا یہاں، یہ لوگ کیا بات ہے، یہ لوگ اٹھے کیوں نہیں، یہ لوگ آج ہلچل میں کیوں نہیں ہے، کوئی حرکت کیوں نہیں ہو رہی۔ تو دیکھا کہ جو نہ رکنے والے تھے نہ روکنے والے تھے، اور نہ جو رک رہے تھے اور نہ روکنے والے تھے، ان لوگوں کو دیکھا کہ اپنے اپنے گھروں میں سب کے سب بندر بن گئے، اپنے اپنے گھروں میں ساروں کی شکلیں بندروں کی طرح ہو گئی، اور سب لوگ روتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا روکنے والے نے، تو ان سے کہا کہ تم لوگوں سے پہلے ہی ہم لوگوں نے کہا تھا یہ تمہاری شرارت اور یہ بدمعاشی تم لوگ مت کرو، اللہ کے عذاب کو یہ تمہاری بدمعاشی دعوت دینے والی ہے، اور اللہ کے غیظ و غضب کو بلانے والی یہ تمہاری حرکت ہے۔ تم لوگ نہیں رکے، دیکھو یہ تمہاری یہ جو ہے حالت ہو گئی اور تمہارا یہ انجام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم پر بھی جو عذاب آیا، وہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ یہ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین بندر بنا دیا تھا، ذلیل و رسوا کرنے والا، ان کو عذاب اللہ نے دیا تھا، 3 دن کے بعد یہ سب کے سب لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو اس واقعے کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی لوگ تھے، وہ لوگ تو بندر نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے یہ حرکت بھی نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہے ہیں اور اس کو وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے کام کیا اور عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اگر تم لوگ اس پھیل سے اور بدمعاشی سے اور بغض سے، اناد سے، تکبر سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے تم لوگ باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، ہونا کوئی لازمی نہیں۔ یہ دارالعمل ہے، یہاں ہر ایک عمل کا جو ہے بدلہ ملنا ضروری نہیں، لیکن آخرت میں جو دارالجزا ہے وہاں تو ہر ایک کرتوت، ان کی حرکات، ان کی بدعملی ہو یا حسن عمل ہو، ہر ایک کا بدلہ وہاں ملے گا۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وارننگ دے رہے ہیں جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا ہو۔ دنیا کے اندر عمل کی سزا ملنا، بدعملی کی سزا ملنا ضروری نہیں، لیکن آخرت کے اندر تو بدعملی کی سزا بھی ملے گی اور اچھے عمل کی جزا بھی ملے گی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خبردار کیا اور جو ہے وارننگ دی کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، ان کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لو، لیکن وہ لوگ ایمان تو نہیں لائے، بہت کم، شاذ و نادر۔ کل میں نے ذکر کیا تھا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند تھوڑے علماء جو یہودیوں کے تو انہوں نے ایمان قبول کیا، باقی تو اپنے مذہب پر ہی قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا